آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک نیک عمل یعنی ایک اثردار وظیفہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اللہ کی رضا اور ہر کامیابی کے لیے۔ آپ کو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک عمل صرف وہ نہیں جو دوسروں کے سامنے کیا جائے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے لیے دل سے پوری خلوصیت سچائی ساتھ کیا جائے۔ نیک وظیفہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہمیں اپنی روحانی حالت کو بہتر کرتے ہیں، دل کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں قبول کرواتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی پریشانیاں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، دل کی بے چینی دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہر کام میں برکت چاہتے ہیں۔ اس وظیفے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنا۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا اور توبہ کی طرف رجحان پیدا کرنا۔ نمبر 3، رزق میں برکت، کاروبار میں کامیابی اور گھر میں سکون۔ نمبر 4، دل سے نفرت، جلن اور حسد کو نکالنا۔ نمبر 5، ہر وقت ہر کام میں آسانی اور مشکلات سے نجات پانا۔ تیاری اور احکام: کسی بھی وظیفے سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، پاک صاف یعنی وضو کی حالت میں رہیں۔ نیت صرف اللہ کے لیے نیت کریں، دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں کریں۔ وقت: فجر کے بعد، عصر کے بعد یا عشاء کے بعد سب سے بہتر وقت ہے۔ ذکر کی گنتی تسبیح یا انگلیوں پر گنیں، وہ توجہ نہ ہو۔ دعا کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد اپنی ضرورت کی دعا کریں۔ نیک وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، استغفار سے شروعات کریں۔ پہلے 100 بار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دوستان محترم، آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ۔ فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ دل اور ذہن سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کے راستے کھلتے ہیں۔ قدم نمبر 2، درود شریف 11 بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ درود شریف دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو درود پاک پڑھ کر اپنی دعا مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کیونکہ دنیاوی اعتبار سے آپ لوگ دیکھتے ہیں جب کوئی فقیر کسی سخی کے گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جان مال عزت کے لیے دعا کرتا ہے، تو سخی سمجھ جاتا ہے یہ فقیر تہذیب والا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب سخی سمجھ جاتا ہے کہ فقیر تہذیب والا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب جاؤ تو نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جاؤ اور درود شریف پڑھ کے دعا کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا بلکہ تمہارے دامن مقصد کو بھر دے گا۔ نیک ذکر اب 313 بار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فائدہ: توحید کی طاقت دل میں اترتی ہے، تنگ دستی، ڈر اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ خاص دعا کیا ہے؟ وظیفہ پورا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو نیک بنا، میرے عمل کو پاک بنا، میری روزی میں برکت دے اور مجھے اپنی رضا کا راستہ دکھا۔ فائدہ: دل کی صفائی، روزی میں برکت اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ روحانی اثر کیا ہوگا؟ اگر اس وظیفے کو لگاتار 21 دن تک کیا جائے تو دل میں سکون، چین پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت اور نیک کاموں کی محبت بڑھے گی، کاروبار میں، نوکری یا کسی بھی کام میں برکت آئے گی، گھر کا ماحول بہتر ہوگا، جھگڑے اور نفرت ختم ہوگی۔ دوستان محترم، جیسا جیسا وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ اس وظیفے پر عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں۔ کیونکہ اکثر ہمارے نوجوان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، نوجوان ہمارے کوئی بھی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے گالی سے شروعات کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں بہت خاص طور سے خیال رکھنا ہوگا اس چیز کا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں، یعنی نیت کو جب صاف کر لیں گے، جب نیت ہماری صاف ہوگی، عقائد بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا عمل بھی بہتر ہوگا۔ جب ہمیں ان چیزوں پر اعتماد نہیں ہوگا تو دوستان محترم ہمارا کوئی وظیفہ اثردار نہیں ہوگا، کہیں سے کہیں تک کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ لیکن چین و سکون جب تک نہیں ملتا جب تک انسان
اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے، یعنی جب نافرمانی کرے گا تو اس کو ذکر سے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے بچاتی ہے۔ لیکن آپ اگر نماز پڑھ کے یہ کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی بری باتوں سے نہیں بچتے، تو دوستان محترم، میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب تک نیت صاف نہیں ہوگی تب تک آپ کی بے حیائی بری باتوں سے بھی آپ نہیں بچ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔